السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں کے اندر ایک عظیم ترین ضرورت جو بندہ مومن کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے ایک بندہ مومن پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو لوگ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خسارے کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ سے حسن ظن کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں؟ حسن ظن کا معنی ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ خیر ہوگا، اور اللہ ہماری مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبت سے دور رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا خیر ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو گمان ہے وہ حسن ظن کہلاتا ہے، اللہ سے اچھا گمان کہلاتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن ظن سے متعلق، جو بندہ مومن اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب آدمی کا گمان یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے اس کے لیے ہر حال میں خیر ثابت ہوگا، تو یہ حسن ظن اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ بندہ مومن کو انتہائی فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ سے استغفار کرتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے اور یہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کو ضرور قبول کر لے گا، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھتا ہے ہر معاملے میں، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر اللہ سے حسن ظن کی صفت پیدا ہو چکی ہو۔ اور جو حسن ظن ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ سے مایوس ہونا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ تمہارے رب کی رحمت سے وہی مایوس ہو جاتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں۔ جو گمراہ ہیں وہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا معاملہ فرمائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے امید چھوڑنے والے کافر ہوتے ہیں۔ کفار کا طریقہ ہے، بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اور اللہ کے ان اسماء کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، احسان کرنے والا، معطی ہے، عطا کرنے والا، غفور ہے، معاف کرنے والا، وہاب ہے، بے شمار عطا کرنے والا، الرزاق ہے، بے شمار رزق دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مومن اس سے امید رکھے۔ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امید کے مطابق اس کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آج ہمارے کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اس لیے کہ جب مصیبتیں پریشانیاں آنے لگتی ہیں لوگ اللہ سے حسن ظن ترک کر دیتے ہیں، حسن ظن چھوڑنے لگتے ہیں، اور یہ انتہائی خسارہ ہوتا ہے اس آدمی کا
جو اللہ سے حسن ظن کو ترک کر دیتا ہے۔ صحیحین کی اس حدیث کو ہم سنیں تو انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ صحیحین کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور فرمایا انا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بھیڑ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر لوگوں کے سامنے، اس سے بہتر مجمع کے سامنے اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بندہ مومن کی خوبی ہے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اللہ کو لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ یہ حسن ظن ہے اور یہ انتہائی مہم اور ضروری ہے۔ جب حسن ظن اللہ سے جمع ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس داخل ہوئے، اس حال میں کہ وہ موت کے قریب ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان سے کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، کیا پا رہے ہو، کیف تجدک؟ کہا اس شخص نے، اس نوجوان نے، ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی، کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ سے امید لگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور مجھے اپنے گناہوں پر ڈر بھی ہے کہ پکڑ نہ ہو جائے، اللہ سے ڈر بھی رکھتا ہوں لیکن وہی امید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله عز وجل ما يرجو وامنه مما يخاف، کہا کہ ایسے موقع پر جب کسی مومن کے دل میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا جس کا اسے ڈر ہے، یعنی گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا جس کی اسے امید ہے، یعنی جنت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر فضیلت خاص کر وہ لوگ جو لوگ کی تکالیف اور پریشانیاں دیکھ کر اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری وقت کون سا ہے، ہم ہر حال میں ان دونوں صفات کو لے کر چلیں، ہمیں اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں، حسن ظن اللہ سے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، کس قدر آپ حسن ظن اللہ سے رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے جا کر کی کلمات کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ ادب ہے کہ کسی کی عیادت کے لیے جاؤ بیمار کی تو یہ دعا پڑھو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس روایت کے اندر موجود ہے کہ اس شخص نے کہا، اس دیہاتی نے کہا کہ یہ پاک کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو آگ ہے، یہ تو گرمی ہے، ایک بوڑھے شخص کے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس نے حسن ظن کو قبول نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، آپ نے کہا پھر تو وہی ہے، یعنی تم جو گمان کر رہے ہو وہ وہی ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو بخار ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف محض ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہے تو بس تمہیں یہی ملے گا، اور جب تم یہ سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب تمہاری نیت ہو جاتی ہے اور تم اس حدیث رسول پر ایمان لے آتے ہو کہ جو اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق تمہیں عطا بھی کر دیتا ہے۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے حسن ظن رکھے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اگر کہا جائے کہ تمہارا حساب تمہارے والدین لے یا اللہ تعالیٰ لے تو کہا میں چاہوں گا کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ لے، اس لیے کہ وہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان، ان سے زیادہ احسان اور نرمی اور بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ اتنا حسن ظن اللہ کی ذات سے ہو تو جب ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سے فیصلہ کرے گا۔ توبہ بھی کریں، ڈر بھی رکھیں، اللہ سے اچھا گمان بھی رکھیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس کے ساتھ حسن ظن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔